بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو بڑی اہم خبریں تھیں جس کے اوپر کمنٹس مانگے گئے تھے۔ ایک پہلے تو ویڈیو سامنے آیا جس میں حالیہ سالوں کے اندر جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اس کے اوپر یہ سوال تھا کہ یہ رات کے وقت آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جب قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں تو یا تو وہ رات کو سو رہے ہوتے تھے اور یا دن کو قیلولہ کر رہے ہوتے تھے، یعنی دن کے وقت سو رہے ہوتے تھے، آرام فرما رہے ہوتے تھے۔ اور ایک جگہ آیا کہ جب وہ کھیل رہے ہوتے تھے، ان کے میچ ہو رہے ہوتے تھے، کوئی آج اس طرح ہماری قوم کے یہ کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، فلاں میچ ہو رہے ہیں، یہ بھول گئے، بالکل اپنے مالک اور خالق کو بھول گئے اور تاریخ کو بالکل بھول گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، کلمے کے ساتھ غداری کی وجہ سے اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے اللہ کے دین کو ان کو بالکل پس پوش ڈال دیا، جیسے جانتے ہی نہیں۔ اور ان کے بڑے بڑے علماء ہیں جو آج سنے بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، لیکن یہ ان کو ایمان اور عقیدے کی بات سمجھانے کی بجائے ان کو اور شرک کا انجیکشن دیتے ہیں کہ ڈٹے رہو میاں، تاکہ تو پوری طرح اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ چاہے طارق جمیل صاحب ہوں، طاہر القادری صاحب ہوں، علی انجینئر ہوں، فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، جتنے بھی ہیں یہ سارے یہ شرک کے ساتھ ان کے ساز باز ہیں اور انہوں نے امت کو کفر و شرک کی دلدل کے اندر دھکیل دیا ہے۔ دوسری خبر تھی کراچی کی صورتحال کی۔ بارشوں کی وجہ سے پورا شہر گویا اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے اور ہر طرف ایک افراتفری ہے، گویا شہر پورا بند ہو کے رہ گیا ہے۔ عقل حیران ہے کہ کس طریقے سے ان کی سڑکوں کے اوپر اس طرح سیلاب کی سی صورتحال ہے۔ تو بتانے والے نے یہ بتایا کہ ابھی آئندہ جو ہے اس سے زیادہ خوفناک صورتحال آنے والی ہے، سونامی کی شکل میں بھی اور بارشوں کی شکل میں بھی، اور یہ اب ان کے پاس بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ پہلے بھی وارننگ ملی تھی ان کو، لیکن انہوں نے کوئی نہ اپنا انتظام کیا، اور پھر حقیقت ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ اب یہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے یا اور کس طرح بچنے کا انتظام کریں گے۔ یہ ٹیکنالوجی سے حل نہیں ہوتا ہے حضرت جی۔ جب اللہ کے عذاب آئیں قوموں کے اوپر، جب اللہ کے عذاب ہوتے ہیں، پھر ان کی فوجیں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ساری عقل دری کی دری رہ جاتی ہے۔ اور کراچی کے اوپر جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کی توحید کی دعوت کی مخالفت کی وجہ سے۔ جو توحید کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، کراچی سے اٹھی، پورے ملک میں پھیل گئی اور دنیا کے اندر یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے، لیکن خاص کر کراچی کی عوام نے اس کو بہت ہی زیادہ اس دعوت کی گویا مخالفت کی یا اس کو ویلکم نہیں کیا ہے، اور جنہوں نے ویلکم کیا بھی تھا ان کے اندر بھی پھر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا اس جماعت کے اندر۔ تو پھر اللہ کے عذاب تو آنے ہیں نا۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ زمین پر چلو پھرو، دیکھو کہ پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے ہیں آخر وجہ کیا تھی؟ مالک فرماتا ہے اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ تو بتاؤ عبداللہ شاہ غازی کیا کر رہے ہیں؟ سمندر روک سکیں گے؟ اور وہ جو اور بھی پتہ نہیں اسی طرح کے پیروں کے وہاں اڈے ہیں، کتنے زیادہ مزار ہیں وہاں، اور نانگے شاہ، تو منگو پیر، تو فلاں پیر، تو جھنڈا صاحب پیر، تو یہ سارے پیروں نے مل کے اللہ کے عذاب کو گویا دعوت دی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ان آسمانی آفتوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو شرک سے توبہ کرو، اس منگو پیر کو اور اس عبداللہ شاہ غازی کو گراؤ، اور بر امام کو، اور یہ جتنے بھی اڈے ہیں شرک کے، اور شرک تو ہے یہ فحاشی اور بدکاری کے بھی یہ اڈے ہیں اس قوم کے، یقین کیجئے، چاہے بھاٹی والی سرکار ہوں، چاہے ملتان میں ہوں ان کے جتنے بھی ہیں، یا محی الدین چشتی کا وہاں مزار ہو انڈیا کے اندر، یا عراق کے اندر یہ عبد القادر جیلانی کا مزار ہو، جہاں بھی ہیں گنبد ہوں ان کے پیلے نیلے جتنے بھی سبز جتنے ہیں، سب شرک کے یہ آج رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بڑے لیول پر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے، اور جو آواز اٹھی ہے اس کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ مسلمان ہیں، یہ آگے سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہ بتاؤ، وہ ہندوؤں کو جا کے، یہودیوں کو جا کے بتاؤ جی،
ہاں ہم تو مسلمان ہیں نا جی، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، عمرہ یا حج بھی کر کے آیا ہوں جی، اور اس کے بعد جو شرک کر رہے ہو، جو چادریں چڑھا رہے ہو، جو عرس اور میلے کر رہے ہو، جو تعویذ تم نے باندھا ہوا ہے، امام زامن باندھتے ہو، گھوڑے کی جو پوجا کرتے ہو، 11ویں اور 12ویں کے کیک کاٹتے ہو، یہ ہے تمہارا اصل جرم۔ ایسا شدید جرم ہے اس شرک کو اللہ گالی کہتا ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر یہ سمجھو کہ امن و سکون آ جائے گا تمہارے اندر، ہرگز تمہارے اندر امن و سکون آنے والا نہیں ہے۔ امن اللہ نے ایمان خالص کے ساتھ مشروط کر دیا، جوڑ دیا اس کو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ مولا فرماتا ہے جو ایمان لائیں، ایسا ایمان لائیں کہ پھر گڑبڑ نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں شرک کے بیچ میں، ظلم کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہاں ظلم سے مراد شرک کہا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ تو یہ جو ایمان ہے، یہ شرک سے جب تک پاک نہیں کرو گے، کوئی امن نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی دنیا کے اندر ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ مرنے کے ساتھ آگ کے اندر، ہمیشہ کی آگ کے اندر جہنم تمہارا منہ کھولے انتظار کر رہی ہے ایسے شرک کرنے والوں کا، چاہے بڑے بڑے لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، عسکری لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، جو بھی ہوں۔ اللہ کے بندوں میں تمہیں بالکل صاف اور کھری بات بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن کی بات ہے، تمہارے اپنے مالک کی بات ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرما کے گئے تھے کہ دیکھنا قبروں کو کچے رکھنا، ان کے اوپر مزار نہ بنے، عرس اور میلے نہ کرنا، تعویذ گھنٹا شرک ہے، اور یہ ساری چیزیں بتا کے گئے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس چیز سے ان کو منع کیا گیا وہی کام یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، کوئی میں پیر نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، میں آپ کا اپنا بھائی ہوں۔ میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، مجھے ترس آتا ہے آپ کے ساتھ، اور مجھے غصہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اس قوم کے لیڈروں نے کس طرح اس قوم کو گمراہ کر دیا، جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہے آپ کو، اور جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک شرک سے اور اس کے خوفناک انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔